اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ لوگوں کو عید مبارک۔ تو کافی دیر سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی کی، تو کچھ اپنی مصروفیت کچھ میں پاکستان چلا گیا تھا، تو میں اسی سلسلے کو بھی دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ ہم کرنے کیا والے ہیں اور ہمارے پاس کون سی چیز موجود ہے اور جو ہم نے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ روڈ کا کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی منسٹری ہو، چاہے ایم او ٹی ہو یا منسٹری آف ہاؤسنگ ہو، جیسے کہ یہ پروجیکٹ ہے میرے پاس، اکثر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کام کیا ہوگا تو یہ ارتھ ورک پروگرام کی کیلکولیشن ہے، ٹھیک ہے، ڈونگل جو، تو اس میں آپ کو یہ کچھ پوائنٹس دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سینٹر لائن کے کوآرڈینیٹ دیے جاتے ہیں یا آپ خود کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ تو سینٹر لائن کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کوآرڈینیٹس کو نکالنے کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کراس سیکشن کا ڈیٹا ہوتا ہے ارتھ ورک جو کیلکولیشن کے بعد جو ہمیں ملتا ہے وہ کچھ اس شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پوائنٹس کے نمبر ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے، یہ ان کے آف سیٹ ہیں سینٹر لائن سے، اور یہ لیولز ہیں۔ یہاں پہ کوآرڈینیٹس نہیں ہیں، تو کوآرڈینیٹ ہمیں سینٹر کے دیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ لیول ہمارے پاس ہوتے ہیں تو سینٹر کی لائن سے پھر ہم آف سیٹ دے کے وہاں سے پھر ہم کوآرڈینیٹ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مینولی ورک ہوگا اور کافی ٹائم لگتا ہے اس پہ۔ تو میرے کافی سارے دوست تھے جو پرسنلی جنہوں نے مجھے فون بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ اس طریقے سے آپ ویڈیو بنائیں کہ جس میں ہمیں آٹومیٹیکلی یہ پوائنٹس ود لیول اور کوآرڈینیٹ کے ہمارے پاس جنریٹ ہو کے ہمیں رپورٹ سول 3D سے نکلے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کنفرم ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے پوائنٹ نکالنے ہیں۔ اس کے کچھ پہلے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو اس کے لیے آپ کے پاس نمبر 1، اگر آپ اوریجنل کام کر رہے ہیں، اوریجنل مین کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس پروجیکٹ کا اوریجنل ڈیٹا ہونا چاہیے جو کہ سرفیس کی شکل میں ہوگا۔ میرے پاس یہ کافی بڑی فائل ہے، یہ آپ کو جو ریڈ کلر کی لائن نظر آ رہی ہے بارڈر ہے، اگر میں یہ سرفیس ہے اس کا، ٹھیک ہے، اگر میں پوائنٹس پہ جاؤں، یہ NGL کے پوائنٹس ہیں، تو یہ دیکھیں آپ، یہ اوریجنل اسی پروجیکٹ کے پوائنٹ ہیں۔ یہ 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور تقریباً آلموسٹ یہ کوئی 35,000 پوائنٹ ہیں، تو یعنی یہ ہمارا اوریجنل سرفیس کا ڈیٹا ہے۔ یہاں تو آپ کے پاس کچھ اس شکل میں پورے پروجیکٹ کا ڈیٹا ہونا چاہیے، پورے پوائنٹس ہونے چاہیے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کم سے کم جس روڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا کراس سیکشن وائز ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارا اسٹیشن 00 ہے، یہ 20، یہ 40، اس کے لیفٹ سائڈ اس کی یہ بنتی ہے اور رائٹ سائڈ اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 5 میٹر پہ 10 میٹر پہ اکارڈنگ آپ کے سرفیس یا آپ کی ریکوائرمنٹ کے آپ کے پاس اس کا لیفٹ رائٹ کا ڈیٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اوریجنل ڈیٹا۔ اگر آپ نے اپنا ڈیٹا بالکل سائٹ کے لیے پریپیئر کرنا ہے تو آپ کو سائٹ کا ڈیٹا یا سائٹ کے جو ایزبلٹ ہیں وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر آپ صرف پریکٹس کر رہے ہیں اور پریکٹس میں آپ نے اپنا سکل لیول آپ نے انکریز کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں، تو اس کے لیے آپ کو کوئی NGLs کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی NGLs ایزیوم کر سکتے ہیں اور اس پہ سرفیس کریٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کہ ہمیں کیا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اب ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے میرے پاس، اور میرے پاس ایک فائل کافی بڑی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس فائل میں سے کچھ ڈیٹا یا کچھ خاص اسپیسیفک روڈ لیتا ہوں، جیسے کہ یہ روڈ ہے CL4، اس میں انٹرسیکٹ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کے اوپر ہی سارا کام کرتا ہوں، تو میں اس فائل کے اندر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس یہ 35,000 پوائنٹ ہیں، یہ رینڈم پوائنٹ ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں، ٹھیک ہے، NGLs پراپرٹی میں جا کے اگر آپ دیکھیں بیسک، تو اس کو میں اپلائی کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس رینڈم پوائنٹ ہے۔ اب یہ کچھ کراس سیکشن کی شکل میں نہیں ہے، یہ ویسے GPS سے ڈیٹا سروے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہلی ایریا ہے یہاں پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا میرے پاس موجود ہے 35,000 پوائنٹ۔ اب میں ان پوائنٹوں کی مدد سے اپنی الائنمنٹ کا کراس سیکشن ڈیٹا بالکل ایک سیکوینس کے ساتھ اس کے پرپینڈیکولر لیفٹ اور رائٹ وہ نکالوں، جو کہ تقریباً آلموسٹ 80% اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ بھی یہ چیز آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ ہم نے کیسے نکالنا ہے۔ یہ جسٹ صرف آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ میرے پاس
کیونکہ جب میں نے اتنی بڑی فائل پہ کام کروں گا تو کمپیوٹر کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی اس پہ کام کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ میں یہ الائنمنٹ ہے یہ تقریباً 614 میٹر لمبی ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمپلی کیا کروں گا کہ میں سمپلی اپنے ایکسل میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے, ایکسل میں جانے کے بعد میں یہاں سے ایک ڈیٹا پریپیئر کرتا ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو لمبی نہ ہو, میں ڈیٹا پریپیئر کر لوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کیسے پریپیئر کیا ہے. تو میں یہاں ویڈیو کو پاز کرتا ہوں ذرا. جی, اس میں سب سے پہلے اپنا آفسیٹ دیتا ہوں -15. ٹھیک ہے, اس کے بعد از اکول ٹو یہ +5. ٹھیک ہے, ہر 5 میٹر مجھے چاہیے. تو میں اس کو نیچے سمپلی ڈریگ کرتا ہوں یہاں سے. تو ڈریگ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے نیچے ڈریگ کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں 10 اور یہ میرے پاس ایک روڈ کا ہو چکا ہے 0. ٹھیک ہے, اس کو سمپلی یہاں سے میں ڈریگ کرتا ہوں یہ. اب مجھے مینولی اگر یہاں پہ میں پورا اسٹیشن لکھوں گا تو میرا کافی ٹائم لگ جائے گا. تو میں سمپلی کیا کروں گا کہ یہ سب سے اوپر والا جو ہے اس کو میں کرتا ہوں از اکول ٹو یہ +25. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اسے اس کو نیچے ڈریگ کرتا ہوں, اس نے اسٹیشن جنریٹ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ اسٹیشن اس نے اوپر والے میں سے 25 کو پلس کرتا آ رہا ہے. تو یہ میرے پاس اسٹیشن نیچے بن رہے ہیں. تو میں اس کو نیچے ڈریگ کرتا ہوں سمپلی یہاں سے. میرے پاس 614 اسٹیشن تھا لاسٹ. تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو جنریٹ کر لوں پہلے 200 اور یہ اس کو نیچے ڈریگ کرتا ہوں. یہ مینول لکھنے سے کافی ٹائم لگے گا. تو یہ آپ ٹرک دیکھ لیں کس طریقے سے ہم نے اس کو. تو مجھے چاہیے کہاں سے 625 یہ 600 ہے. 25 والے کو میں رہنے دیتا ہوں. یہ نیچے شفٹ کنٹرول کا بٹن اور ڈاؤن ایرو سے سلیکٹ کر کے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اس کو کنٹرول اوپر. ٹھیک ہے, ابھی اگر یہاں تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں اس کو سمپلی کنٹرول C کروں اور سب کے سامنے پیسٹ کرتا جاؤں, لیکن یہ بھی ٹائم کنزیومنگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آٹومیٹیکلی یہ سارا ہو. تو میں کرتا ہوں کیا از اکول ٹو دس, اس میں کر دیتا ہوں +0. ٹھیک ہے, تو یہ آٹومیٹیکلی سارے کا سارا اس کے سامنے ڈریگ ہو جائے گا. دیکھیے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا اسٹیشن ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ آلموسٹ یہ 15 پہ ہے, اور جہاں سے ہمارا اسٹیشن سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے 75 -15 یہ اس کے آف سیٹ ہیں. اور اگر آپ اس کو لاسٹ پہ جا کے چیک کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا بالکل ایگزیکٹ ہے. مگر یہاں پہ ہم نے ایک چیز کرنی ہے, ہمارے پاس جو الائنمنٹ کی جو لینتھ ہے وہ 614 ہے. تو میں اس کو یہاں سے 614 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور سمپلی اس کو نیچے ڈریگ کر دیتا ہوں. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس کنٹرول. ٹھیک ہے, اس کو میں یہاں سے کاپی کر کے ٹھیک ہے ویلیوز. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس یہ آف سیٹ بھی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے اس کی ایلیویشن اب ہم نے یہاں پہ دینی ہے. تو ایلیویشن یہاں میں 0 دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایلیویشن میں 0 کیوں دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کی ایلیویشن جو ہے اپنے سرفیس سے لینی ہے. ٹھیک ہے, عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ آپ کو سرویئر سائٹ سے پڑھ کے دے گا, لیکن میں آپ کو دونوں صورتوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس صرف سمپلی یہ ڈیٹا ہو تو یہ کس شکل میں ہوگا, اگر نہیں ہوتا تو آپ کیسے اس کو خود کریٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا آپ کے سرفیس سے ریلیٹڈ ہوگا, جیسا سرفیس ہوگا, اور تقریباً اس سے 70 to 80% ملتا جلتا ہوگا. عموماً یہ ڈیٹا آپ کو سروے بک پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, جس پہ آپ نے جو سرویئر حضرات نے سائٹ سے پڑھا ہوتا ہے. تو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پاس اسٹیشنز ہیں, یہ اس کے آف سیٹ ہیں اور یہ اس کی ایلیویشن ہے. اب یہاں پہ ایلیویشن میں نے 0 کیوں کی ہے کیونکہ میں نے یہ ایلیویشن اس کو کنسیڈر نہیں کر رہا. میں یہ ان پوائنٹوں کی ایلیویشن جو ہے نا سرفیس سے لوں گا جو میرا سرفیس ہے. تو میں یہاں سے اس کو سمپلی کیا کرتا ہوں از اکول ٹو کونکیٹینیٹ. ٹھیک ہے, سوری اس کو میں از اکول ٹو اس کو سمپلی ایک دفعہ کلک کریں اور یہ آپ کے پاس فنکشن آرگومنٹ کا ونڈو کھل گیا ہے. سب سے پہلے آپ نے 0 کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے دینا ہے کوما, پھر نیچے آنا ہے اور یہ -15 کو سلیکٹ کرنا ہے اور پھر نیچے آنا ہے کوما. ٹھیک ہے, اور پھر نیچے آ کے آپ نے 0 کو سلیکٹ کر دینا اور اوکے کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور سمپلی یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ پورے کا پورا فارمولا اس پہ اپلائی ہوگا. یہاں سے اس کو کاپی کریں, کاپی کرنے کے بعد آپ چلے جائیں اس فولڈر کے اندر جہاں پہ آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے. تو میں یہاں سے اس کو فائل کھولتا ہوں, ایک ٹیکسٹ ڈاکیومنٹس. ٹھیک ہے, اس پہ میں دیتا ہوں
اس میں نام رکھتا ہوں ای جی، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں آپ. اس کو ڈبل کلک کریں اور اس میں آپ پیسٹ کر دیں اور یہ آپ کے پاس آپ کی فائل یہاں پہ آ چکی ہے. اب سمپلی آپ اس کو یہاں پہ سیو کر دیں. ٹھیک ہے، سیو کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے پروجیکٹ کی فائل کے اوپر، Civil 3D کے اوپر. یہ Civil 3D ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ یہ جو لائن آپ نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے الائنمنٹ، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ مجھے لیفٹ اور رائٹ ڈیٹا چاہیے. تو آپ سمپلی کیا کریں بس، ٹھیک ہے، یہ جو اسٹیشنز ہیں اس کو آپ رہنے دیں چیک کرنے کے لیے تاکہ ہمارے پوائنٹس ان کے بالکل پرپینڈیکولر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. تو آپ نے جانا ہے پوائنٹس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کریٹ پوائنٹ الائنمنٹ اور یہاں پہ امپورٹ فرام فائل سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ فائل کا پاتھ مانگ رہا ہے کہ وہ کون سی فائل ہے جو آپ اس پہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس الائنمنٹ کے اوپر. تو میری ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہے، یہ ہے شاید سول فولڈر ہے، ہاں یہ فولڈر ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فائل یہاں پہ نہیں شو ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے آل فائل کر دینا ہے، یہاں سے ای جی اس کو اوپن کرنا ہے. اب اوپن کرنے کے بعد یہ میرے پاس ونڈو کھل گیا، اسٹیشن آف سیٹ ایلیویشن، اسٹیشن آف سیٹ روڈ ریڈنگ، ایچ آئی، اسٹیشن آف سیٹ ڈسکرپشن، یعنی یہ سارے اسپیسیفکیشن سے ہم ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں. تو میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اسٹیشن ہے، آف سیٹ ہے اور ایلیویشن ہے. یہاں پہ ایک چیز آپ کنفرم کر لیں کہ ایلیویشن سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی ویلیو ہو. ٹھیک ہے، جو ہمارا کالم تھا 0 کا وہ بھی ایک ایلیویشن ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ 2 کو انٹر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ کس فارمیٹ میں ہے، وہ اسپیس ڈی لمیٹڈ میں ہے یا کوما ڈی لمیٹڈ میں ہے. تو میرے پاس کوما میں ہے. ٹو انٹر، تو وہ کہہ رہا ہے انٹر انویلڈ انڈیکیٹر فار ایلیویشن، کوئی ایلیویشن آپ دیں. تو میں اس کو یہاں سے انٹر کر لیتا ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ سلیکٹ الائنمنٹ، وہ الائنمنٹ سلیکٹ کریں جس کے اوپر آپ نے یہ پوائنٹس لگانے ہیں. تو میرے پاس یہ الائنمنٹ ہے تو میں اس کو یہاں سے سمپلی سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ الائنمنٹ، اور میں تھوڑے سے ٹائم کے بعد آپ کے اوپر یہ پوائنٹ بالکل لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ پورے کے پورے پوائنٹس اس پہ دیکھیں کراس سیکشن وائز لگ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بالکل چیک کریں، بالکل آپ کا پرپینڈیکولر ڈیٹا ہوگا. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ان پوائنٹس کو اگر آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، میں ان کی اگر جو پراپرٹی ہے چینج کروں یہاں پہ پوائنٹ گروپ پراپرٹی میں جا کے، تو میں یہاں پہ اگر ان کی ایلیویشن کروں، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایلیویشن وہی نظر آئے گی جو ہم نے ادھر دی ہوئی ہے. یہاں پہ ان کی ایلیویشن بالکل 0 ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے میں اسکیل کو تھوڑا سا ڈاؤن کرتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ایلیویشن دیکھیں 0 ہے. اب سب سے پہلے میں نے ان پوائنٹس کو امپورٹ بھی کرنا ہے، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ میرے پوائنٹ جو ہیں یہ مکس نہ ہوں ان 35,000 پوائنٹوں میں جو کہ میں نے پہلے سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں سمپلی اس پہ کلک کر کے سب سے پہلے تو اس کی جو ایلیویشن کو میں نے یہ شو کیا نا، اس کو میں تھوڑا سا ریموو کرتا ہوں تاکہ مجھے پوائنٹس ایزیلی نظر آئیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں ایک گروپ کریٹ کرتا ہوں، پوائنٹس گروپ. اس میں پہلے NGL کا ہے تو میں یہاں پہ ایک اور کرتا ہوں، اوپر نیو، تو میں اس کا نام دیتا ہوں یہاں پہ CL، کیونکہ میرے روڈ کا نام CL4 ہے، 04. ٹھیک ہے، CROSSECTION کراس سیکشن. ٹھیک ہے، اب میں یہاں سے یہ پوائنٹس میں نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. اب مجھے پتہ بھی نہیں کہ ان پوائنٹس کے نمبر کون سے ہیں، یہاں پہ نمبر دے دوں. تو میں یہاں پہ جاؤں گا انکلوڈ کے اوپر ود نمبر میچنگ، اور یہاں سے میں سلیکٹ ان ڈرائنگ. ٹھیک ہے، تو میں ڈرائنگ سے یہ پوائنٹس کو سلیکٹ کرتا ہوں. اب پوائنٹس میں نے اس طریقے سے سلیکٹ کرنے ہیں کہ میں نے ونڈو کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ونڈو کو اگر آپ چھوڑ دیں گے نا ایک دفعہ، تو میں یہاں سے دبا کے اس کو ایسے لے کے آتا ہوں ونڈو کو، اپنے ماؤس سے اپنا لیفٹ کلک دبا کے رکھوں گا، ان سارے پوائنٹوں کے اوپر یہ ونڈو کو ڈرا کر دوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ ونڈو صرف ان پوائنٹوں کو ہی لے گی، اس میں آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور انٹر کرتا ہوں تو دیکھیں یہ پوائنٹس بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں سے اپلائی کر دیتا ہوں اور اوکے. اب میرے پاس ایک اور گروپ کریٹ ہو گیا جس کے اندر صرف یہی پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں صرف یہی پوائنٹ ہے، یہاں پہ ابھی تک ان کی جو ایلیویشن ہے وہ 0 ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ پوائنٹ میں ایسے ہی مکس کر دیتا تو یہ پوائنٹ جانے تھے NGLs کے اندر. ٹھیک ہے، ایڈٹ پوائنٹس کے اندر. تو یہاں سے ان پوائنٹس کو نکالنا میرے لیے ناممکن تھا، پتہ نہیں تھا 35,000 میں سے وہ کون سا پوائنٹ ہے، کہاں پہ ہے. تو میں نے اس لیے ان کو علیحدہ گروپ میں کریٹ کر لیا تاکہ مجھے بعد میں جب میں نے ان کی ایلیویشن سے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو میرے لیے کوئی پرابلم نہ ہو.
تو ابھی سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ یہاں پہ جائیں, صرف ایک پوائنٹ کو سلیکٹ کریں, کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور سلیکٹ سملر کر دیں. یہ سارے کے سارے پوائنٹ آپ کے سلیکٹ ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ میں نے ان پوائنٹوں کی ایلیویشن کو چینج کرنا ہے ایز اے اکارڈنگ ٹو اپنے NGL سرفیس. تو یہ سٹیپ کرنے سے پہلے آپ کے پاس آپ کا سرفیس ہونا چاہیے جو کہ 35,000 پوائنٹ پہ مشتمل ہے. میرے پاس چونکہ یہ سرفیس موجود ہے تو میں ایسا کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہوگا تو یہ ایسا نہیں ایسی ایلیویشن آٹومیٹکلی نہیں لے گا. تو میں رائٹ کلک کرتا ہوں. اب یہاں پہ ایک آپشن ہے ایلیویشن فرام سرفیس, تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. تو جیسے ہی کر رہا ہوں تو یہاں سے میرے پاس چونکہ 2 سرفیس ہیں تو میں یہاں سے اس کو NGL لیتا ہوں اور وہاں سے یہ ایلیویشن یہاں سے اٹھائے گا. میں اوکے کرتا ہوں تو بالکل ان پوائنٹوں نے ایلیویشن لے لی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے کہ میں یہاں سے ان NGLs کے اوپر جاتا ہوں, اس کے اوپر, اور ایڈٹ پوائنٹس, ٹھیک ہے, اور یہاں سے میں پہلے کو سلیکٹ کرتا ہوں اور شفٹ کا بٹن دبا کے رکھوں گا اور اس کو نیچے ڈریگ کر کے اپنے لاسٹ پوائنٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو چکے ہیں. اب میں رائٹ کلک کر کے کاپی ٹو کلپ بورڈ کرتا ہوں اور دوبارہ ایکسل میں چلا جاتا ہوں. یہاں پہ جانے کے بعد میں ایک نئی شیٹ پہ جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ نے جب رائٹ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ پیسٹ نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ نے شیٹ کو اوپن کیا ہے تو وہ جو کاپی کی کمانڈ تھی وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے. دوبارہ جائیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس میں, اور یہاں پہ اس کو کاپی ٹو کلپ بورڈ کریں اور دوبارہ ایکسل میں جائیں. اور یہاں پہ آپ نے ابھی کرنا ہے کیا ہے, یہاں پہ آپ نے پیسٹ کے اوپر اپنے کرسر کو تھوڑی دیر ہولڈ کرنا ہے. ایسے نہیں کر دینا جلدی سے پیسٹ کر دیں. یہاں پہ ہولڈ کریں گے اور فائل کا پاتھ آٹومیٹکلی شو کر دے گا. اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو, ابھی ہمیں یہ سارا جو ڈیٹا یہ بالکل نہیں چاہیے. اب یہاں سے ہمیں اس کو تھوڑا سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب یہ میرا 0 والا پوائنٹ ہے, تو یہ 0 سے لے کے شفٹ کنٹرول ڈاؤن ایرو سے میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ کاؤنٹ بتا رہا ہے 182, ٹھیک ہے. اب میں چیک کرتا ہوں کہ یہ جو میرے ہیں شفٹ کنٹرول, تو یہ دیکھیں یہ بھی 182 نیچے بتا رہے ہیں. تو یہ سب سے اوپر والا جو پوائنٹ ہے وہ میرا 0 کا پوائنٹ ہے, یہ والا. تو یہ مجھے اس کی ایسٹنگ اور نارتھنگ بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب نیکسٹ اسٹیپ میرے پاس اس کا یہ ہے کہ میں نے یہ جو M ہے یہ ریموو کرنا ہے. تو میں کنٹرول H دباتا ہوں, یہاں سے میں M اور ریپلیس آل کرتا ہوں تو وہ میں یہاں سے اوکے کلوز, ٹھیک ہے. ابھی یہ میرے کو بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. یہاں سے جانے کے بعد چاہے میں اس کو یہاں سے کاپی کروں, کنٹرول X, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول V, ٹھیک ہے. کچھ پرابلم ہو رہی ہے اس کو کاپی کرنے میں. کنٹرول, ہاں اس نے سارے کا سارا ڈریگ کر لیا. اس کو میں کنٹرول اوپر, یہ دیکھیں یہ پرابلم تھی, یہ پوائنٹ کی ایلیویشن تھی جو ہمیں نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. شفٹ کنٹرول ڈاؤن ایرو سے سلیکٹ, کاپی, اور یہاں پہ جا کے میں اس کو سمپلی پیسٹ ایز اے ویلیو کرتا ہوں. تو یہ میرے پاس آ چکے ہیں. اب میرے پاس یہ ڈیٹا, دیکھیے یہ میں نے غلط جگہ پہ پیسٹ کیا ہے. شفٹ کنٹرول اس کو اوپر, کنٹرول X, اور یہاں سے میں اس کو سب سے اوپر جا کے, یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے یہ والا, یہ یہاں پہ اس کو ایسے کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس ہو چکے ہیں, اس کی ویلیوز بھی آ چکی ہیں. یہ اسٹیشن ہے, آف سیٹ ہے. اب مجھے یہ والا نہیں چاہیے, ڈیلیٹ, ٹھیک ہے. اور یہ جو ویلیوز والا یہ بھی مجھے نہیں چاہیے. اب یہ میرے پاس بالکل اوریجنل ڈیٹا بن چکا ہے. میرے پاس اسٹیشن بھی ہے, آف سیٹ بھی ہے, اور ایلیویشن بھی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کام کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا میں نے کیسے نکالا ہے اس ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا نہیں ہوتا تو آپ یہ ڈیٹا کس طریقے سے نکالنا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈیٹے سے ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ڈیٹا کیوں نکالا ہے. ڈیٹا میں نے اپنی آسانی کے لیے نکالا کیونکہ میرے پاس جو فائل ہے وہ کافی بڑی ہے, مجھے کام کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی. تو ایک تو میں سمپلی صرف اسی روڈ پہ کام کروں گا, میتھڈ اور طریقہ کار سب کا سیم ہوگا, اس میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سرفیس ہو جس میں 35,000, 40,000, 50,000 رینڈم پوائنٹ ہو تو ان رینڈم پوائنٹوں سے آپ سرفیس کریٹ کر لیں اور اس سرفیس میں سے اپنے روڈز کے اکارڈنگ آپ کراس سیکشن ڈیٹا کیسے نکال سکتے ہیں. یہ اس کے لیے ویڈیو تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو ہم اس ڈیٹے سے سرفیس کیسے کریٹ کریں گے. اس ڈیٹے سے مراد یہ والا ڈیٹا جو ہے, ٹھیک ہے. پھر اس پہ اپنا پروفائل کو کیسے یوز کریں گے, اور پروفائل یوز کرنے کے بعد اس پہ کوریڈور اور پھر ان کی رپورٹس کو کیسے ہم جنریٹ کریں گے.
تو تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، ٹھیک ہے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اس پہ کافی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ میں ریگولر ہو کے دوبارہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔